السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق آفیشیل میں خوش آمدید۔ ایسے اور پیارے پیارے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ علم اور عمل دو چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو پھر ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ علم رستہ دکھاتا ہے اور جب بندہ عمل شروع کرتا ہے پھر اسے منزل نصیب ہوتی ہے۔ علم بھی بڑا ضروری ہے اور عمل بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ علم کتاب اور استاد دونوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، صرف کتاب سے حاصل نہیں ہوتا، اور جو عمل ہوتا ہے وہ صرف استاد اور شیخ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان محتاج ہے ایسے لوگوں کا کہ جو ذریعہ بنے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے۔ ایک علم ظاہری ہے جو بہرحال کسی نہ کسی صورت حاصل ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو عمل ہے، جو درد ہے، جو سوز ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو وارفتگی ہے، جو ذوق اور شوق ہے، وہ کئی دفعہ کتاب سے میسر نہیں آتا، وہ صاحب کتاب سے ہی میسر آتا ہے۔ قافلہ عشق کے جو لوگ مسافر تھے انہوں نے سینہ بسینہ اس علم کو تقسیم کیا ہے۔ درد کا علم، سوز کا علم، محبت کا علم، یہ سینہ بسینہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کہنے لگے تجھے کسی کامل کی نظر کی ضرورت ہے، کسی کے پاس جایا کر، کہیں بیٹھا کر جا کے۔ کچھ بے کیف لوگ ہوتے ہیں بیچارے، چونکہ خود کچھ چیز پاس نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے سے نہیں آتی، کچھ چیزوں کا پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا چکھنے سے تعلق ہوتا ہے۔ بیچاروں نے چکھا ہی نہیں ہوتا تو شکوہ کرتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے۔ کوئی خاتون جاتی ہے نا کسی باتھ روم میں تو وہاں دیکھتی ہے وہ گند پڑا ہوا ہے، تو وہ کسی گھر میں گئی ہے تو واپس آ کے شکوہ کرتی ہے، کہتی ہے میں تو وہاں واش روم بھی استعمال نہیں کر سکی، بڑا گندا تھا، بڑا گھن آئی ہے مجھے۔ وہی خاتون اپنے بچے کا سارا گند صاف کرتی ہے تو اسے پوچھا جائے یہاں سے تجھے گھن نہیں آتی؟ وہی ساری غلاظت وہاں پڑی ہے اور وہی ساری غلاظت وہاں بھی وہی تھی اور یہاں بھی۔ تو اسے پوچھا جائے کہ وہاں تو آ کے شکایت کر رہی تھی، نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اور یہاں تیری کیفیت یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہے۔ کئی دفعہ بچہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کرتا ہے۔ ایک وہ بی بی ہے جو کسی پیشاب کا قطرہ پڑ گیا تو فوراً نہا دی، اور ایک وہ ہے جو ساری رات سوئی رہی اسی طرح۔ اب اسے کیا ہوا تو بڑا کچھ بتائے گی، کہے گی میری ذمہ داری ہے، میری چونکہ ڈیوٹی ہے، چونکہ میں اب کیا کروں، چونکہ میرا، لیکن یہ چونکہ چنانچہ کے پیچھے اصل یہ ہے کہ اسے اپنے بچے سے محبت پڑی۔ اس چونکہ چنانچہ کے پیچھے اسے اپنے بچے سے، تو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میرا بچہ ہے تو یہ کانوں پہ پیشاب کرے تب بھی ٹھیک ہے، ناک پہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے، وجود پہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی کا بچہ اگر کر دے تو وہ ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ بچہ کسی کا ہے اور یہ بچہ
تو جس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں یہ محبت کیا ہوتی ہے، اس نے ذائقہ چکھا ہی نہیں، اور رسم ہے، وہ کہیں شاگرد ہے تب بھی رسم سی ہے، مرید ہے تب بھی اس کو کیا پتہ یہ کیا کس یہ سودا، یہ سبزی کس روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ سلاد کون سی چاہیے، جب اسے پتہ ہی نہیں تو پھر بیچارہ اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ اس لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس نے چکھا ہی نہیں، جسے پتہ ہی نہیں، جس نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، جو اس راستے، جس کو خبر ہی نہیں بیچارے کو، اس کو کیا پتہ، جو پانی میں اترا ہی نہیں، اس کو کیا پتہ گھٹنوں تک ہے، ٹخنوں تک ہے کہ سینے تک ہے۔ یہ ایک درد ہے جو سینہ بسینہ تقسیم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے، چلو جی ہو گئی حدیث سن لی جی، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ بتائیں کبھی پیار کیا حسن اور حسین سے؟ کس طرح پیار کس طرح ہوتا ہے، کیسے پیار کریں؟ نہ دیکھا ہے، نہ ان کے پاس گئے ہیں، نہ ہاتھ چوم سکے ہیں، نہ پیر دبا سکے ہیں، نہ کوئی نظر نیاز دے سکتے ہیں، نہ کوئی خدمت، کیسے پیار کریں؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت شاید اس کا نام ہے کہ جو سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اور جس نے بڑی ساری تعریف کر لی اس نے پیار کیا ہے۔ پیار کا وجود نہیں ہوتا، پیار ایک جذبہ ہے۔ جذبے نہ دکھائے جا سکتے ہیں اور نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ سنائے جا سکتے ہیں۔ کیسے کسی کو بتایا جائے کہ مجھے فلاں سے پیار ہے؟ وہ ایک جذبہ ہے، وہ ایک روح ہے۔ تڑپ کا کوئی رنگ ہوتا ہے۔ مولا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بڑی باتیں وہ کہا کرتے تھے کہ بے ذوق آدمی سے ذوق کی بات کرنا، اور جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، جو رستے کا مسافر ہی نہیں، اسے بات چھیڑ دینا، دلیل دینا، پیری مریدی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے، پیار تو قریب رہ کے ہوتا ہے، اتنی دور سے کیسے ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے ساری زندگی پیچھے نماز پڑھی، اسے پیار کوئی نہیں ہوا۔ حضرت ویسے کرنی نے ایک نماز بھی پیچھے نہیں پڑھی، لیکن ساری زندگی ان کے عشق کی داستانیں مشہور رہیں، اور آج بھی ان کی محبت کی داستانیں مشہور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، پیار یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو کوئی آ کے پوچھے جی کیسے ہو گیا، ایک شخص کہیں رہتا تھا ایک کہیں رہتا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی، مور، ترغیب و ترہیب میں حدیث، مور لگا کے بات کی، اور میں دو محبت کرنے والے، ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں انتقال کر گیا، ایک مغرب میں، اللہ قیامت میں دونوں کو اکٹھا کر دے گا۔ ختم ہو گئی بات، مور لگا دی۔ کسی مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، تو اب میں ان کو کیسے کچھ باتیں سمجھائی جائیں؟ اس کو وہ بیٹھ کے اعتراض ہی کر رہے ہیں بیچارے، ابھی تک سوچ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے، اور ایک بلکہ اس سے تگڑا تبصرہ اقبال کا یہ ہے، کہنے لگا بے خطر کود پڑا تھا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور کہنے لگا کہ عقل عیار ہے، بڑی چاتر ہے، بڑی شاطر ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، اب وہ جو بیچارہ ہے وہ عیار ہے، اس سے بیچارہ کیا بات کرے؟ تو کئی لوگ بیچاروں سے عقل لے کے آ جاتے ہیں، تو ہم بیچارے ہیں، اگر کسی کو کسی سے ہو گیا تو بیچارہ عیار سے کیسے بات کرے گا؟ اس نے یہی کہنا ہے کہ جا پھر تو موج ہی کر۔ میں کل پڑھ رہا تھا، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی۔ گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا ہے۔
कौन सा रंग होता है आसमान का? नीला। घोड़ा कह रहा था नीला है, गधा कह रहा था काला। बहस हो गई। अब वो जब दोनों अपनी बात पे अड़ गए तो मुकदमा शेर के पास चला गया। बादशाह था जंगल का, उसके पास मुकदमा ले गए तो घोड़ा कहने लगा बादशाह हमारा झगड़ा हो गया, फैसला कर दे। ये कहता है गधा कि आसमान का रंग काला है, मैं कहता हूँ नीला है, तो आप फैसला कर दें। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि इस तरह करो, घोड़े को उम्र कैद की सज़ा दे दो। तो घोड़ा कहने लगा बादशाह सलामत मेरी बात भी सही है कि आसमान का रंग नीला है और सज़ा भी मुझे। तो उसने कहा तुझे सज़ा इस बात की नहीं कि तेरी बात ठीक है, सज़ा इस बात की है तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तो गधा है, तूने गधे से बहस शुरू कर दी, तेरी सज़ा बनती है कि तूने बहस किससे छेड़ दी जी। वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल मिले तो उसे सलाम करते हैं, उससे बहस, गधे से बहस तूने छेड़ दी, तेरी सज़ा है। अब वो जो अय्यार हैं गधे, उनसे कैसे बहस की जाए, उन्हें कैसे ये मसला समझाया जाए कि इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम, ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा वो सुक जांदे ने वांग कान। तो कैसे समझाया जाए, वो तो बेचारे, वो उनको तुझे कैसे सबक पढ़ाया जाए, वो तेरे वाला है ही नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा के बीच बैठ के फरमाया था मुझसे प्यार करने वाले तो मेरे तुम्हारे बाद आएंगे। कि या रसूलल्लाह हमारे बाद? फरमाया तुम तो सारा कुछ देख दाख के मोहब्बत कर रहे हो, वो बिन देखे मुझसे प्यार करेंगे। ये कैफियत हैं, ये बुज़ुर्गों के वसीले। प्यार किताबों से नहीं मिलता, प्यार अल्लाह वालों से मिलता है। पूरी बज़म में देखे ना, कई दफ़ा घर में कोई एक बंदा रो रहा हो तो बाकियों को भी रुला देता है, और रो पड़ा है ना, तो बाकी भी रो पड़ते हैं। तो इसका मतलब है दर्द सीनों से मिलता है, न तैगो तीर में न लश्कर व सिपाह में, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में। दर्द सीनों से मिलता है, सीना बसीना। ये जो सीना बसीना लोग थे ना, ये दर्द बांट के गए दुनिया में, उन्होंने बड़ा दर्द बांटा। उनके सीनों में दर्द था, बढ़ता रहा, ये कुड़ते रहे, और इनके कुड़ने से कोई और कुड़ते रहे। ये रोते रहे तो इनको देखकर बड़ी दुनिया रोई। अल्लामा इकबाल ने इन लोगों की तारीफ़ की। इकबाल कहने लगे वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। वो है तेरे ज़माने का इमाम। इकबाल ने हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी की तारीफ़ की तो कहने लगे हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, कि वो लहद है ज़ेरे ज़मी मतला अनवार। अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त ख़बरदार, और गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। मेरे भाई हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीफ़ की तो कहा कि उनके नकूशे पा से लोगों के सीने गर्म हो गए। तो मेरे भाई इस बात का ज़रूर ख्याल फरमाएं, याद रखें, सीनों से दर्द मिलता है, उस दर्द को हासिल करने की कोशिश करें, उस कैफियत को, ये सीनों से मिलता है। आज़म चिश्ती मरहूम ने भी कहा था तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। तो ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, अल्लाह के बंदे, ये दर्द बांटते हैं, सोज मिलता है इनके पास। एक ज़माना होता है जिसको ये दर्द बांट जाते हैं, और मुख्तलिफ़ रंगों में, ज़रूरी नहीं कि सबको नमाज़ पढ़ा के ही बांटें। किसी यतीम के सर पे हाथ रख के उसे भी दर्दमंद कर जाते हैं, किसी बेवा की सरपरस्ती करते हैं, किसी गरीब का ख्याल करते हैं, किसी दुखिए का दुख दूर करते हैं। तो फिर एक नहीं, दो नहीं, चारों नहीं, फिर चार दांगे आलम से इनका प्यार होता है।
کیونکہ یہ دنیا میں کچھ دینے آئے ہوتے ہیں، لینے نہیں آئے ہوتے، تو جہاں جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گروہ کے مسافر تھے جو لوگ درد بانٹنے آئے دنیا میں۔ ان کی شاعری نے، ان کے درد نے، ان کی بھیگی ہوئی آنکھوں نے، ان کے چمکتے ہوئے چہرے نے، ان کی حضور غوث پاک سے محبت نے، ان کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن سے عقیدت نے، ان کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی نے درد بانٹا۔ ان کے سینے سے لوگوں نے درد حاصل کیا، ان کی مجلس سے، ان کی محفل سے، ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے لوگوں نے بڑا کچھ پایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم سے کئی دفعہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک وہ اس پر پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتا۔ بعض لوگوں کا عمل کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، وہ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان کا یہ آنا جانا لوگوں کو درد دے جاتا ہے۔ حضرت جب گئے نا کوئی 60 کی دہائی میں عمرہ کرنے، تو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تھا ان کو۔ فرماتے میں اپنے کمرے میں تھا، میری زوجہ بھی ساتھ تھیں، تو گرفتار کر لیا۔ اچانک پولیس والے رات کو اندر آئے، تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہم نے تلاشی لینی ہے۔ تو فرماتے میں نے کہا ٹھہرو ذرا، وہ ٹھہر گئے، تو میں نے اپنی زوجہ کو واش روم میں بھیج دیا۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی تو میرے پاس سے چند کتابیں ملی۔ وہ کتابیں انہوں نے پکڑ لیں، پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے وہ لے گئے، میرے گھر والوں کو بھی گرفتار کیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں، تو آپ کس طرح مجھے پابند کر سکتے ہیں کہ میں وہاں جمعہ پڑھوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات چھیڑ دی، کہنے لگے سنا آپ کسی نئے فرقے کے بانی ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تم بات کرو۔ کہتے ہیں انہوں نے جب باتیں چھیڑی تو میں نے کہا کہ ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ حضور کی غلامی کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ نبی پاک کے صدقے دیتا ہے۔ کسی غیر کا ملک ہو، کسی غیر کی حکومت ہو، کسی غیر کا، اور سارا ان کا نظریہ ہو، اور اس کے باوجود کوئی آدمی اتنا ڈٹ کے بات کرے۔ فرماتے میں نے توسل پہ بھی بات کی، میں نے حضور کے علم غیب پر بھی بات کی، میں نے رسول پاک کی عظمت اور شانوں کو بھی بیان کیا، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قیامت میں اگر ہم جنت میں جائیں گے تو حضور کی سفارش کی برکت سے جائیں گے۔ حضرت صاحب کو بڑا نازک سا وجود تھا، مجھے تو اللہ نے موقع دیا ان کے پیر دبانے کا بھی۔ نازک سا وجود تھا ان کا، تو ہتھ کڑیاں ڈال کر ہاتھوں اور پیروں میں مدینہ شریف نہیں جانے دیا۔ کہتے ہیں کچھ دن مجھے انہوں نے جیل میں رکھا، پھر جدہ ایئرپورٹ سے بمبئی روانہ کر دیا۔ تو حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اس موقع پر، کلام یہ تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ مدینہ شریف نہیں جا سکے تو فرمانے لگے داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی راتیں رو کے گزاری۔ ایک ہوتا ہے بندہ آ کے فخر سے لوگ مجاہد نہیں بن جاتے کہ دیکھو جی میں ہتھ کڑیاں پہن کے آیا ہوں، اب میں غازی ہوں، اب میرے نعرے لگاؤ، اور فوری طور پہ لوگ مجاہدانہ کردار کی بات کرتے ہیں۔ جی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، یہاں جس نے مناظرہ نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی آ کے بتاتا ہے میں سعودی عرب مناظرہ کر کے آیا ہوں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس چیز کو بطور اعزاز کے لوگ بیان کرتے، اس پر بڑا کچھ ہوتا اور بڑا جناب کہا جاتا، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہتھ کڑی۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں گرفتار؟ وجہ ایک ہی تھی، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ پھر اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ وہ انٹرنیشنل شخصیت کے حامل تھے، ان کو بڑے سیکیورٹی کی ضرورت تھی، بڑے ان کے لیے پروٹوکول کی ضرورت تھی، ان کو بڑی حفاظت کی ضرورت تھی۔
پھر اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کا دل کرتا تھا اسی وقت انہیں بلاوا آ جایا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کئی حج کیے اور مسلسل کیے، پھر انہوں نے عمرے کیے تو لگاتار کیے، اور پھر حضرت مدینہ منورہ رہا کرتے تھے تو کوئی جا کے کونے میں بتا دیتا تھا کہ وہ تشریف لے آئے، تو مدینے میں جس ہوٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں ہجوم عاشقاں ہو جایا کرتا تھا۔ درد بانٹا انہوں نے، وہ درد کے پیامبر تھے، درد تقسیم۔ یہ جو ان کا لقب ہے نا تاج الشریعہ، یہ ہندوستان کے لوگ، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ تو کہتے تھے حرم مکہ میں ایک سید محمد بن علوی مالکی نام کے بزرگ تھے، وہ حضرت صاحب کو تاج الشریعہ اور امام العلماء کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں کیف حاصل ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگ بڑا کچھ لے جاتے ہیں، بڑا کچھ لے جاتے ہیں۔ اب تو خیر کام آسان ہو گیا ہے، اب تو بڑا عجیب انداز ہے۔ میں ایک شخص مجھے کہا کہ یہ دیکھیے یہ میرے پیر صاحب اور استاد صاحب ہیں، تو یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ نہیں پیر صاحب مرید کے، تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، تو ان کو غلطی لگ گئی، تیرا مرید ہونا چاہیے تھا، تو الٹ ہو گیا کام۔ دماغ نہیں نا لوگوں کا کام، تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کیوں کہتے ہیں میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے میں، بھائی اس سے باہر آ جائیں، یہ کیفیت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی بہت ہی کافی ہے۔ مظفر وارثی کا وہ فقرہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، اس نے کہا تھا ان کا دیوانہ ہوں، ان کا یہ نہیں کہا کہ ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی توجہ ہے، ان کی، یہ نہیں فرمایا، کہا میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کا بردر، پھر سمجھنا بات کو، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، تو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہنے لگا اتنا تھوڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا دیوانہ ہے۔ اچھا یہاں یہ فکرہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بھی بڑی شفقت ہے جی، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے جی، اصل ان کی نا، میں ان کا دیوانہ اور ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ تو تیرا دیوانہ ہونا ضروری ہے، تیرا دروازہ کھول کے رکھنا ضروری ہے، باقی وہ آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے۔ تیرا گھر سجا کے رکھنا ضروری ہے، باقی اس کی توجہ ہو نہ ہو یہ بات علیحدہ ہے۔ دیکھیں نا، فقیر کا کام ہے کس آگے کرنا، آگے دینے والے کی مہربانی ہے، وہ دے تب بھی ٹھیک ہے، دھتکار دے تب بھی ٹھیک۔ تو بزرگوں سے کیف لینے کی کوشش کریں، ان سے، ان کی خدمت عالی مرتبت میں جب جائیں تو وہ جو درد ہے نا ان کے سینے کا، ہم ڈھلتے نہیں حالات کے ساتھ، اپنے بزرگوں کی توجہات کے ساتھ وہ ڈھلنے کی کوشش کریں۔ اگر تم منشا ہی نہیں سمجھ سکا ساری زندگی، اور بعد میں تو دعویٰ کرے کہ میں 25 سال ساتھ رہا، تو پھر بھائی ابو جال بھی بڑا عرصہ اسی محلے میں رہا تھا، لیکن ساتھ رہنا شرط نہیں، ساتھ رہنا، رضا میں رہنا شرط ہے۔ تو بتا رضا میں کتنی دیر رہا ہے، ساتھ رہنے کا کیا مطلب، رضا کے تابع کتنا عرصہ رہا؟ تو یہ درد بانٹنے والے لوگوں کی ایک پورا تسلسل ہے، اس درد میں اپنے سفر کو جاری کریں، اس کیفیت کی طرف ان لوگوں کی اتباع میں اس سفر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔